بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس شخصیت پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے اگر اس شخصیت کو دیکھا جائے تو ان کی شان و عظمت حتیٰ کہ ان کا اسم گرامی بھی ہمیں بڑا ہی بے مثال نظر آتا ہے۔ جن کی کنیت ابو حامد ہو، جن کا لقب حجت الاسلام کے نام سے ہو، اور اس شخصیت کو میں کس انداز میں خراج تحسین پیش کروں کہ ان کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو ہر میدان کے اندر وہ شخصیت ہمیں بے مثال نظر آتے ہیں، چاہے وہ میدان تدریس ہو، میدان تقریر ہو، میدان تصنیف ہو، چاہے تصوف کا میدان ہو یا وہ طریقت کا میدان ہو یا حقیقت کا میدان ہو، اپنے وقت کے اندر کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرقدہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شخصیت کو کس انداز میں ذہین و فطین بنایا اور کس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس شخصیت کو قابلیت عطا فرمائی ہے کہ جنہوں نے ہر قسم کے موضوعات پر اپنے وقت کے اندر کتب لکھ کر سرکار کی امت پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ میں تصوف کی بات کروں تو میدان تصوف کے اندر جہاں بقیہ کتب وہاں پر احیاء العلوم ایک عظیم الشان کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ خدا کی قسم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم کی ہر سطر محبت رسول معرفت الہی کا درس دیتی ہے۔ ہر سطر کے اندر تزکیہ نفس پایا جاتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لحاظ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ اس کے اندر لکھا کہ کوئی بھی اس سطروں کو پڑھنے والا ہو اللہ اس کو صراط مستقیم کا راستہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا محمد بن محمد 465 ہجری کے اندر آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو یوم پیدائش ہے وہ 450 ہجری کے اندر ہے، مطلب آپ کی پیدائش کے 15 سال بعد والد گرامی کا سایہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہمیں کتب کے اندر ملتی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی دینی مجالس و محافل کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، صوفیاء کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا، صوفیاء سے بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جب بھی کسی دینی مجلس و محفل کے اندر تشریف لے کر جاتے وہاں پر ایک دعا کرتے۔ حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور یا اللہ بیٹا بھی عطا فرما اور میرے بیٹے کو عالم باعمل بھی بنا۔ حدیث میں بھی ہے، حضور فرماتے ہیں جو والد کی دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے، اللہ سارے حجابات سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اکثر صوفیاء کی مجالس و محافل کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا عظیم الشان عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ میں کس ٹاپک پر بات کروں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائش کے بعد آپ نے معارف و حقائق دینی علوم سیکھے، طریقت کے، تصوف کے، شریعت کے، ظاہری باطنی تمام علوم آپ نے حاصل کیے۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں اگر سادگی اور عاجزی کی بات کروں تو اس انداز میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ شریف کے قرب کے اندر سادہ سا لباس آپ نے زیب تن فرمایا ہے اور وہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا، کہا حجت الاسلام آپ اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے آپ فقیہ ہیں، اتنے بڑے آپ عالم باعمل ہیں، اتنے بڑے آپ صوفی ہیں، اور آپ نے بڑا ایک سادہ سا لباس پہنا ہے، تو آپ عظیم الشان لباس پہنا کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا ایک مسافر کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مسافر کی طرح گزارا ہے تو امام غزالی اپنے سینے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں
میری کیا حیثیت ہے؟ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مزید اگر میں سادگی کی بات کروں تو 400 طلباء آپ کی مجلس کے اندر علم دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک وقت کے اندر 400 طلباء کو آپ دین کے علوم سکھایا کرتے تھے، لیکن عاجزی کی یہ کیفیت ہے، سادگی کا یہ عالم ہے کہ طلباء کو پانی پلانے کا جو مٹکا ہوتا ہے وہ آپ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر طلباء کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی اپنے ہاتھوں سے پیش کیا کرتے تھے، پانی خود بھر کے لاتے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کی واضح دلیل ہے۔ میں اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کی اگر بات کروں، ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں بڑا بے مثال نظر آتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دونوں نبیوں سے فرماتے ہیں، فرمایا اے عیسیٰ و موسیٰ بتاؤ کیا تمہاری امتوں کے اندر امام غزالی جیسا کوئی ذہین و فطین بندہ موجود ہے؟ تو دونوں نے نفی کے اندر سر ہلا دیا۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ امام غزالی جیسی شخصیت ہماری امت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مزید حضرت امام المکاشفین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستی وہ خود فرماتے ہیں کہ میں احیاء العلوم کو کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب نظر آتے ہیں، مقام قطبیت پر فائز تھے حضرت امام غزالی۔ اور مزید بات کروں تو فرماتے ہیں صوفیان کہ کتب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علوم کا کتب، ایک ہوتا ہے احوال کا کتب، ایک ہوتا ہے مقامات کا کتب۔ تمام صوفیان نے علوم کے کتب سے مراد جو شخصیت لی ہے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت لی ہے، اور احوال کی جو شخصیت ہے بطور کتب ہونے کے لحاظ سے وہ سلسلہ نقشبند کے پیشوا حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت لی ہے، اور مقامات کے کتب کی حیثیت سے تمام صوفیان نے حضرت پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مراد لیا ہے۔ مطلب علم کے لحاظ سے قطبیت، مقامات و احوال کے لحاظ سے مقام قطبیت یہ ان تینوں ہستیوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کو حضرت بایزید بسطامی کہا جاتا ہے، ایک کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اور ایک کو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے۔ اور اگر میں مزید بات کروں تو علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم الشان ہستی کہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو استاد صاحب تھے وہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نظر آتے ہیں، کہ امام ابن عساکر کے کوئی تھوڑے احسانات تو نہیں ہیں حضور کی امت پر، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی یہ کیفیت اور یہ عالم ہے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو دادا استاد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ذہین و فطین بندہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ ذہین اور فطین شخص اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے تو وہ بس حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہیں۔ اور میں مزید بات کروں حضرت سیدنا ابو الفضل عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کے مجدد نظر آتے ہیں۔ میں محبتوں کیا معیار آپ کے سامنے رکھوں جو صوفیان ہیں اپنی محبتوں کے خراج تحسین امام غزالی علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کمال فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو کوئی حاجت ہو، چاہتا ہو کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، حضرت ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس بندہ مومن کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ کہ جن کے نام کا وسیلہ دینے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں،
پتہ نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے اندر اللہ کریم نے کتنا کمال رکھا ہوگا، کتنا عروج رکھا ہوگا۔ اور مزید بات کی جائے تو سیدنا کبیر بن ابو بکر سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کافر بھی اگر احیاء العلوم کا مطالعہ کرے تو وہ مسلمان ہو جائے، اس کے سینے سے گندگی دور ہو جائے، اس کا جو سینہ ہوگا وہ ایمان سے معمور و منور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ کتاب احیاء العلوم کے اندر ایسے مخفی راز موجود ہیں جو دل کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتے ہیں، مذہب اسلام کی طرف دلوں کو راغب کرتے ہیں۔ اور مزید بات کی جائے حضرت ابو الفضل عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو آپ نے کمال کی بات کی، فرماتے ہیں کتاب احیاء العلوم حلال اور حرام کے لحاظ اور ان کی تمییز اور ان کی پہچان میں کہ چیزیں حلال کون سی ہیں حرام کون سی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو الفضل عراقی رحمۃ اللہ علیہ حلال اور حرام کی پہچان کے اندر کتاب احیاء العلوم جیسی کوئی دوسری کتاب میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی۔ اور علامہ تاج العارفین قطب الاولیاء حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے احیاء العلوم ساری زبانی یاد تھی۔ اور آگے آپ نے عقیدت مندوں اور محبین سے باقاعدہ آپ نے یہ نصیحت کی، فرمایا لوگوں چاہتے ہو تمہاری زندگیاں سمر جائیں تو حضرت سیدنا تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کتاب کے ساتھ محبت کرو، جو اس کتاب کے ساتھ محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول، وہ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب احیاء العلوم کے علوم کو سیکھا اس نے شریعت کو بھی سیکھ لیا، اس نے طریقت کو بھی سیکھ لیا، اس نے حقیقت کو بھی سیکھ لیا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی معرفت نصیب ہو، طریقت کے اصول نصیب ہوں اور حقیقت کے احوال نصیب ہوں تو حضرت تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ کیا جائے، شریعت کا علم بھی عطا کرے گی، طریقت کا علم بھی عطا کرے گی اور حقیقت کا علم بھی عطا فرمائے گی۔ اور آگے مزید آپ نے فرمایا کہ یہ دارین کی سعادتوں کے لحاظ سے کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یقین مانے اس کتاب کو لکھ کر امت پر بڑا احسان فرمایا۔ تصوف میں اس کتاب کے لحاظ سے اس کے مقابل میں اس کی ثانی کوئی کتاب ہمیں نظر نہیں آتی۔ 14 جمادی الثانی حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد خود آپ نے کفن منگایا، آپ زمین پہ لیٹ گئے، اپنا چہرہ مقدس کعبہ شریف کی طرف کیا اور بوقت وصال آپ نے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں سپرد کر دی۔ میں تمام حضرات مدرسین، اساتذہ، اداروں میں پڑھانے والے جہاں پہ طلباء پڑھتے ہیں، بالخصوص اداروں میں، مدارس میں، مراکز میں، مساجد میں، گھروں میں جتنے حضرات مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے اپیل کروں گا کہ آج 14 جمادی الثانی حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب ضرور پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور تمام عالم اسلام پر اللہ اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔